وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. ساری تباہیاں بربادیاں لوٹ مچار کا واحد علاج یہ کہ مولا تشریف لائیں اور اس انقلاب جہانی کا حصہ ہم بن سکیں. فکری جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن فی هذه الساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرج. پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسلامک ایجوکیشن ورسس سیکولر، اسلامی تعلیمات بالمقابل سیکولر کے عنوان سے یہ ہماری چوتھی کڑی ہے. دوسری محرم ہے 1440 ہجری شریقۃ الحسین سلام اللہ علیہ. عزیزان گرامی، کل تک یہاں تک ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اس آیت کے ذیل میں. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے 108 نمبر، 12واں سورہ ہے، 108 نمبر ہے. اور سورہ یوسف واحد ایک سورہ ہے جس میں کنٹینیوسلی ایک اسٹوری کی طرف فوکس کیا گیا. اس کے اندر بھی کئی سٹوریز ہیں، کئی قصے ہیں، اور قصوں کا ہدف فلسفہ قرآن میں انسان کی ہدایت. سائنس بھی اگر قرآن میں ہے تو وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے ہے. اگر انسان کے جامع سے متعلق، سوشیالوجی سے متعلق گفتگو کرتا ہے قرآن، وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس. بحث یہ ہے کہ سیکولرزم نے اتنے جال پھیلا دی ہے مسلمانوں کے درمیان، اسلام کے ماننے والوں کے درمیان. ہم کو ڈسٹنگوش کرنا، ان کو بیچ میں الگ کرنا، واٹ از سیکولرزم، واٹ از اسلام، ایک چیلنجنگ ایشو ہے.
اس کے لیے آج جو مجلس ہے اس کو معیار میں دینے کی کوشش کروں گا، میری طرف سے نہیں، اہل بیت قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے۔ اللہ کی توفیقات کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کو سمجھنے لگیں۔ اس آیت کی روشنی دیکھیے، اے رسول آپ نے قصہ سنا دیا، آپ کے سامنے انویل ہوا یہ قصہ، آپ نے قصہ سنا دیا، اب اس کے بعد کا فلسفہ یہ ہے، قل ہٰذہِ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جو یوسف کا راستہ ہے، بچپنے سے ٹھوکریں کھانے کے بعد 40 سال تک تقریباً نتیجہ ملا ہے، تو جلدی مت کرو، اس طرح سے نتیجے دیر سے ہی ملتے ہیں۔ جو جلدی نتیجے ملتے ہیں جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں، جو دیر پا ہوتے ہیں اس کی بنیاد بہت محکم ہوتی ہے، اسی لیے اس میں دیر لگتی ہے۔ اس لیے کہ فکر کی انقلاب کی ضرورت ہے، مائنڈ کے انقلاب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ رسول یہ بتا دیجئے سب کو، نہ صرف میرا راستہ ہے، سارے وہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، آپ مومنین، ہم سب کا، میرا آپ سب کا راستہ، اوور نائٹ سکسیس از اے ایلیوژن۔ اگر آپ سوچیں کہ ایک ہی رات میں مجھے کامیابی مل جائے، یہ خواب ہے، جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو کامیابی کی تلاش میں جاتے ہیں تو زندانوں میں چلے جاتے ہیں، چنانچہ بڑے بڑے چلے گئے، اس لیے کہ جلدی کامیاب ہونا چاہ رہے تھے، جلدی دولت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جلدی چاہ رہے تھے سب کچھ لٹ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دین نے یہ سکھایا ہے کہ ٹیک اٹ ایزی، اور اس کے کاز اینڈ ایفیکٹس کو دیکھتے رہو، قدم قدم پھونک کے چلو، اور یاد رکھو تمہاری نگاہوں سے کسی کو تکلیف ہونے نہ پائے، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف ہونے نہ پائے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہٰذہِ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، انوائٹ کر رہا ہوں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کیا ہے ٹول؟ علی بصیرتین، بصارت سے نہیں ہے، بصیرتی، انسائٹ کے ساتھ، بہت ہی گہری نگاہ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں چلو سلسری۔ اس کے بعد یہ طریقہ میرا بھی نہیں ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی طریقہ یہی ہے، اور جو میری اتباع کرے گا اس کا بھی طریقہ یہ ہے، یعنی ممبر رسول کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اس لیے کہ ممبر رسول رسول اللہ کا پیام ہے، یہاں پر بھی کسی جلدی نہیں کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ لوگ بولتے رہتے ہیں سرکار پر کچرا ڈالے گئے تو کسی مولوی پہ کچھ کہہ دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جو تھن لائن آج جو بیان کر رہا ہوں، جس کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی ہے، وہ یہاں پر ہے۔ قرآن مجید عقل کو استعمال کرتا ہے، لفظ عقل، یعقلون تعقلون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن جہاں بھی آیا ہے ورب کی صورت میں آیا ہے، فعل کی صورت میں آیا ہے، تو معلوم ہوا عقل وہی ہے جو ایکٹیو رہے۔ ہاں کہہ گیا جملہ، میرے پاس ایلابریٹ کرنے کا موقع نہیں ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عقل وہی ہے جو ایکٹیو رہے، مسلسل فعال رہے تو عقل ہے، ورنہ منجمد ہو جائے تو وہ عقل نہیں ہے۔ لیجئے مولا امام رضا علیہ السلام نوجوانوں، اینگر جنریشن، پلیز بہت زیادہ، اگر ہو سکے تو مجلس کو نوٹ کیجئے، یعنی تو اگر یہاں نہیں کر سک رہے ہیں تو گھر میں جانے کے بعد پھر سنیے اور اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ یہ کامیابی کے راستے ہیں، اللہ نے ہمیں جو راستے بتائے۔ مولا فرماتے ہیں صدیق کل امرئ عقلہ، ایک قول معصومین کا، یعنی یہ جو دوسرے اقوال بیان کر کے ہم لوگ نقل کرتے رہتے ہیں بیکار ہی ہیں، لیکن قرآن کے ٹکر کا اگر کوئی قول ہے تو وہ معصومین کا قول ہے۔ جو میسیج اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کو ایلوبریٹ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہی بتا سکتے ہیں۔ صدیق کل امرئ عقلہ، ہر شخص کا دوست، صدیق کہتے ہیں دوست کو، ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے۔ توجہ، بہت ہی اچھا مولا، ہزاروں جانے قربان۔ ہر شخص کا دوست کون ہے؟ اس کی عقل ہے۔ دشمن کون ہے؟ جہلو، وعدوہ جہلو، ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کا جہل ہے۔
تو دشمن نہ ساس ہے، نہ بہو ہے، نہ سسرا ہے، نہ چچا ہے، نہ بھتیجا ہے. دشمن کون ہے؟ جہل ہے. انسان غلط فہمی میں ہے کہ میرا دشمن ہے. دشمن کون ہے؟ تیری اپنی جہالت ہے. جہالت سے دور ہو جانا یعنی عقل کے قریب آ جانا. عقل کے قریب آنا یعنی دوستی سے قریب ہو جانا، دوستوں سے قریب ہو جائے. اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ فرینڈشپ کو جو آپ کو تلاش کریں، ایسا دوست تلاش کریں جو آپ کو عقلی بنیادوں پر ایک سٹیپ اور آگے لے جائے، نہ یہ کہ جہل کی بنیادوں پر آپ کی ٹانگ کھینچ لے. تو یہ آپ کا معیار ہونا چاہیے. اچھا، یہ عقل معیار کتنی راہوں تک عقل معیار ہے؟ یہاں پر سیکولر دنیا ختم ہو جاتی ہے. یہیں سے تھن لائن شروع ہوتی ہے جس کو ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنی ہے. سیکولر دنیا بھی عقل ہی پر بہت زیادہ زور دیتی ہے. عقل عقل عقل. امام بھی عقل پہ زور دے رہے ہیں. بلکہ اور ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ بھی خوبصورت حدیث ہے. معصوم کی حدیث ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن. دو دلیلیں. حجت کے معنی دلیلیں ہیں، لائٹس. دو لائٹ ہیں انسان کے پاس. حجتن ظاہرتن، حجتن باطنہ. ایک ظاہری لائٹ ہے اور ایک باطنی لائٹ ہے. ظاہری لائٹ انبیاء، مرسلین، معصومین، اولیاء ہیں. یہ ظاہری لائٹ ہیں، گائیڈ کرنے والے. باطنی کیا ہے؟ اس کی عقل ہے. یعنی 50% جو ہے عقل کو بتا دیا. ایک طرف ہدایت کرنے والے انبیاء ہیں، اس کے مقابل میں ہدایت کرنے والی انسان کی عقل ہے. اتنی اہمیت اسلام دیتا ہے. لیکن کہاں تک، یہ سوال ہے. کیا ہے لمیٹیشن آف عقل؟ عقل کی لمیٹیشن، توجہ بہت اچھی طرح سے. آیت سورہ انعام 6واں سورہ 116 آیت، بہت ہی خوبصورت. ہر آیت اللہ کی طرف سے آیت ہے، سائن ہے، نشانی ہے. ہر آیت جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ کیا ہے. سنو، میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے، ایک آیت اگر اس پہ پاؤنڈر کریں ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. ایک حدیث پر اگر غور کریں، فکر کریں، ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کام ہو اس پر، بہت زیادہ فوکس ہو. قرآن کی ہے آیت، لا تطع. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ سرکار کو. بعض وقت حکم ان کو دیا جاتا ہے، سمجھائے کسی اور کو جاتا ہے. تو اس سے کہا جاتا، فارسی میں کہتے ہیں کہ دیوار سے بولو تاکہ ساتھ سمجھ جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی وآلہ وعجل فرجم. ڈائریکٹ بھی بولنا نہیں ہے. بعض وقت جو بہترین طریقہ ہے کہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن بہت خوبصورت ہوتی ہے. سرکار کو خدا حکم دے رہا ہے. کس کو حکم دیتا ہے؟ جو سرکار ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انک لعلی خلق عظیم. وحی کے اشارے پہ چلنے والا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اس کو حکم دیا جا رہا، لا تطیع، اطاعت مت کر. کس کی؟ اکثر من فی الارض، میجورٹی جو زمین میں رہنے والے ہیں. یعنی زمینیوں کی اکثریت تمہارے لیے حجت نہیں ہے. میجورٹی تو معلوم ہے ہمارے پاس میجورٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ میں میجورٹی ہے، جھوٹی ہے. کہیں دنیا میں میجورٹی ہے ہی نہیں ہے. 2-3 پارٹیاں ہیں، ان میں سے ایک 18% لے لیا تو میجورٹی کہاں ہوئے؟ تو حتیٰ امریکہ میں بھی ڈیموکریسی میجورٹی نہیں ہے. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے میجورٹی کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تطیع، اطاعت مت کرو. کس کی؟ اکثر من فی الارض، میجورٹی کی جو زمین پر رہتے ہیں. کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، ان کی اتباع گمان پر ہے. انگلش میں کہتے ہیں assumption پر. توجہ کا طالب ہوں. یہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، اکثر جو کرتے ہیں، ان کا قائم پر ہے، assumption پر ہے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. مگر یہ صرف کیلکولیٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا، سبب گرائی، مسبب گرائی، جس کو ریلیٹیوزم کہتے ہیں. آج کے جتنے بھی آمار نکلتے ہیں، جتنے بھی آپ کے سامنے اخبار آتے ہیں، خبریں آتی ہیں، وہ ریلیٹیولی بیان کیے جاتے ہیں. کوئی سچی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ریلیٹیوزم کے قائل ہیں. تو قرآن مجید دو چیز کو، ظن یعنی گمان، گمان پر یعنی ازمپشن پہ تم کام مت کرو. دوسرے کس چیز پہ کام مت کرو؟ یخرصون یعنی ریلیٹیوزم پر کام مت کرو. کس پہ کام کرو؟ وحی پہ کام کرو.
توجہ کا طالب ہوں. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے عقل بہت استعمال کرو، اہل بیت کہہ رہے ہیں قرآن بہت عقل استعمال کرو، لیکن عقل کے حدود وہی تک ہیں. جہاں عقل تھک جاتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. اب میرے نوجوانوں کے ذرا سا یہاں پر ایک ایسے راستے سے گزارنا چاہتا ہوں بہت اچھی طرح سے. آج کل شکوک کو پیدا کرنا، دین میں شکوک پیدا کرنا، ریلیجن میں شکوک پیدا کرنا عام ہو گیا ہے. حتیٰ بعض وقت ممبر سے بھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس میں شک کے علاوہ کوئی ظاہر نہیں ہوتا. نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے، نوجوانوں خصوصاً جو لوگ ماشاءاللہ پڑھیے تعلیم تعلیم تعلیم. اقرا اقرا اقرا. قرآن کہہ رہا ہے پہلی آیت ہماری اقرا ہے، پڑھ ہے. تو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں، پڑھو پڑھو پڑھو. کبھی بھی مت کہو اب میرا ٹائم ہو گیا، نہ. جب بھی تم اٹھو تو بیداری ہے، ہر وقت بیداری ہے. کبھی تھکو نہیں. اس وقت بھی اگر 25 کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے تب بھی اٹھو، 50 کے ہو گئے تب بھی اٹھو. سلمان سے سبق سیکھو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت ہی اچھی طرح سے غور کیجئے. بہت ہی نوجوان قرآن سے متعلق جو ہیومن ریزننگ جس کو کہتے ہیں، عقل انسانی جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک دنیا شروع ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وحی. عقل میں ازمپشن کے امکانات ہیں، ریلیٹیوزم کے امکانات ہیں. وحی میں ازمپشن نہیں ہے. لا ریب فیہ ہے ھدی للمتقین. اگر شک کیا تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے. ایک دنیا. اب اس کو دلیل کے طور پر میں نوجوانوں کو چاہتا ہوں، خصوصاً آپ کی کمیونیکیشن آج کل بہت اچھی ہے، بہترین زمانہ ہے ابلاغ دین مبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. مکتب اہل بیت کا ابلاغ کرنے کا بہترین زمانہ اسی گیجٹ کے ذریعے سے، بجائے اس کے کہ ILU ULU کے چکر میں رہیں. یہ میسیجز بہترین میسیجز ہے، آپ دے سکتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی. مثلاً قرآن سے متعلق کیسے سمجھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ دلائل بے انتہا دلائل ہیں. ان میں سے وہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی سائنٹیفک دلیل ہے. 2 دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں کے شکم کی دنیا 50 سال پہلے اننون تھی. اب جو ہے اسکیننگ شروع ہو گئی ہے، ہر چیز معلوم ہو رہی ہے، ہر چیز ڈیولپمنٹ آف فیٹس بھی معلوم ہو رہا ہے، اس کے کتنے اسٹیجز معلوم ہو رہے ہیں. کب؟ اتنے مشنری ڈالنے کے بعد معلوم چلا. 1400 سال پہلے اس مقام پہ جہاں عرب جاہلیت عربیت تھی، اس مقام پہ سرکار بغیر اسکیننگ کے ماں کے شکم کی چیز کو بتا رہے ہیں. تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ نطفہ مضغہ علقہ کسونا العظام فخلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. اور آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے اچھی طرح سے. جہاں پر عقل تھک جاتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ عقل میں assumption کے یعنی امکانات ہیں، گمان کے امکانات ہیں. ان بعض الظن اثم. قرآن کہتا ہے بعض assumption گناہ ہیں. assumption مت کرو، کبھی بھی تصور مت کرو. اگر کوئی لڑکا لڑکی جا رہا ہے کبھی فوراً یہ نہ کہو چل رہا ہے، عاشق کے ساتھ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے بہن جا رہی ہو سکتا ہے پھوپھی assumption مت کرو. قرآن کا حکم دے رہا ہے کہ assumption کا تمہیں اجازت نہیں ہے. یقین پہ جاؤ. یقین کے لیے عقل ہی کافی نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے عقل تھک جاتی ہے. اب آئیے دوسری چیز، آج مارس پہ جا رہے ہیں، وہاں سے پکچرز بھیج رہے ہیں، اور وہاں پر کی حالت کیا ہے، وہاں کیا ہے. ممکن ہے کہ پانی موجود تھا، وہاں پر دریائیں بھی چل رہی تھیں. مارس کی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں، اب مل رہی ہیں. توجہ. اللہ عقل بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. اور عقل کے بغیر قرآن احادیث یہ کہہ رہا ہے کوئی کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. عقل تو 50% آف ہدایت ہے. یعنی 50% اگر نبوتیں امامتیں ہیں تو 50% انسان کی عقل کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا ہے. عقل کو استعمال کرنا ہے، لیکن عقل کے حدود وہی تک ہیں.
وہی کے بعد پرفیکشن شروع ہوتا ہے. انسان پرفیکشن چاہتا ہے تو وہی ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. مارس سے فوٹو آ رہے ہیں, تصاویر آ رہی ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ اس کی حالت ہے, یہ اس کا شیپ ہے. یہ جو گیا ہے انسان نہیں گیا ہے, انسان نے بھیجا ہے. تقریباً 6 مہینے تک وہ ٹریول کرتے ہوئے وہاں پہنچا ہے, 6 مہینے. لیکن یہاں پر ایک شخص مکے میں, توجہ بہت اچھی طرح سے, ایک ایسے مقام پہ رہتا ہے جہاں چاروں طرف فی دلالم مبین, اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے سارے کائنات کی خبر دے رہا ہے اور آسمانوں کی خبر دے رہا ہے. اسی لیے نماز شب میں پڑھنے سے پہلے حکم ہے کہ 5 آیتیں پڑھیں, 189 سے لے کر 94 سورہ آل عمران کی. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگار یہ زمین, یہ رات, یہ دن, یہ تمام خلق کرنے میں تیری نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ جن کے پاس لب ہے. عقل سے آگے کی چیز کا نام ہے لب. الباب لب کی جمع ہے. لب کس کو کہتے ہیں؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل جو ہے تمیز کرتی ہے حق و باطل کے درمیان. جو چیز تمیز کرے حق و باطل کو اس کو کہتے ہیں عقل. لب یہ تمیز کا مسئلہ نہیں ہوتا, جو دیکھتی ہے حق دیکھتی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. کہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے؟ نہ اس کے پاس ہبل ہے, نہ ٹیلیسکوپ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, کوئی مشنری نہیں ہے. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مارس میں بھی دنیا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمین مسطح ہے یا گول ہے. کوئی چیز کی خبر نہیں ہے. وہ آسمانوں کی خبر دے رہا ہے, بتا رہا ہے تمہاری عقل جہاں تھک جاتی ہے وہاں سے میں شروع ہوتا. تو اہل بیت کو اسی لیے مولا امیر المومنین فرمایا علیہ السلام لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. آل محمد کو امت سے کبھی قیاس مت کرو. ہم اساس الدین, وہ دین کے اساس ہیں. اس لیے کہ تم عقل پہ کام کرتے ہو, وہی کے کام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہاں اسکولز میں, جہاں یہاں اسکول چل رہا ہے, تعلیمات جہاں پر ماشاءاللہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو اسکول چل رہے ہیں ان سے گزارش ہے, میری 10 بستہ گزارش ہے, اس چیز کو آگے بڑھائیں. بچوں کو جب پلے کارڈز بنائیں, جب آپ کے والز میں لگائیں, اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. عقل اور وحی, اور وحی پرفیکشن کا نام ہے. عقل امپرفیکٹ ہے, ممکن ہے پرفیکشن کی طرف جائے, لیکن عقل رہنمائی کے قابل نہیں ہے. ہاں یقیناً رہنمائی کرتی ہے لیکن وہ قابل رہنمائی ٹوٹلی نہیں ہے. سیکولر دنیا عقل پہ ڈیپینڈ ہے, اسلام وہی پہ ڈیپینڈ ہے. اس ریڈ لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ مخلوط ہو گئے. میں اس کے لیے اور ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آج کی سیاسی صورتحال کو اور قرآن کی آیت سے. مثلا یمن, بہت اچھی طرح سے نوجوانوں, یمن کے پاس فقیر ترین عرب ملک, غریب ترین ملک, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر ساری دنیا مل کر بمباری کر رہی ہے. ساری دنیا مل کر بمباری کر رہی ہے اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. حدیدہ دلیل ہے کہ وہ پورٹ کو لینے کی ساری دنیا, امریکن سے لے کے سارے لوگ بمباری کرتے رہے لیکن وہ پورٹ کو نہیں لے سکے. قرآن نے جواب دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو اللہ کو رب کہتے ہیں اور اپنے قدموں کو جما دیتے ہیں, ان کو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. مولانا یمن میں فرشتے کیسے نازل ہوئے؟ سب کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں, یہ شیعہ ہیں. کم از کم شیعہ کی وہ ہے جو فرشتے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
اللہ پورے قرآن میں ایک آیت اگر ہے وہی کافی ہے اہل بیت کے حقائق کے لیے. اگر پوری آیتوں کو انکار کر دو یہ آیت کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا درک کر سکو گے؟ تمہاری عقل محدود ہے، یہ عقل سے آگے کی بات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات 1000 مہینے 83 ایئرز پلس. 1000 مہینے 83 سال پلس کو کہتے ہیں 1000 مہینے. اور ایک رات، اللہ اکبر، یہ ایک رات 83 سال سے زیادہ پہ بھاری ہے. ایک رات کیوں؟ یہ 83 سال عقل کے ہیں، یہ وحی کی رات ہے. تنزل الملا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ تنزل الملائکۃ والروح. عجیب و غریب قرآن ہے. عربی جاننے والے اسکولوں میں مدرسوں میں عربی پڑھاتے ہیں، پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ. تنزلوں کنٹینیوس ٹینس، مضارع کہتے ہیں عربی میں. اب بھی نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے رہتے ہیں. ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. ہوتے ہیں کب؟ سرکار کے زمانے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے رہیں گے. کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ جہاں ایسا گھر ہو، ایسا گھر ہو جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. امام حسین نے گورنر آف مدینہ کے سامنے، ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو ملک کہاں نازل ہوتے ہیں، وہ ہمارا ہی گھر ہے. تاریخ قرآن ہے، اس کو پڑھیے عقل کو. نوجوانوں پلیز don't be in trap of secularism. Get out of this. آپ اپنے قیود میں مت رہو، اپنے ککون میں مت رہو، اپنے ہی بنائے ہوئے جالوں میں مت رہو. وہی کا جالا سب کچھ آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، انسان ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا ہماری احادیث کو قرآن سے ملاؤ. معیار قرآن ہے ہماری حدیث کو قرآن سے ملاؤ. سمجھے نہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجا. تو آج یمن کا قصہ کس کی لیڈرشپ میں؟ 3000 عیاش بے دین لٹیرے جنہوں نے لوٹ کر کے بنایا کنٹری کو. کل میں نے اشارہ کیا تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا کے چیف، ندوہ کے بہت بڑے عالم ابو الحسن، نام بھی ابو الحسن ہے، حسنی نام ہے، الحسنی ندوی، انہوں نے کل اعلان کیا کہ جو سعودی میں ہو رہا ہے بروزن یہودی اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. ہم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا جو اہل بیت سے ہٹ کے کریں سب کچھ اسلام کے خلاف ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو اہل بیت سے ہٹ جائے. نحنو اساس الدین وعماد الیقین، ہم دین کے اساس ہیں. وی آر دا فاؤنڈیشن آف ریلیجن. مولا امیر المومنین کبھی قیاس مت کرو ہم میں اور اہل بیت میں. امت ہیں، اہل بیت. امت عقل کو استعمال کرے، اہل بیت وہی کو استعمال کرتے ہیں. ہم ہیں اساس الدین و عماد الیقین. یقین کے پلرز ہیں ہم لوگ.
یقین ہم کو کچھ ہٹا نہیں سکتا. دنیا سمجھتی ہے ہمارے گردن میں رسی ڈال کر کے خوش ہو جاتی ہے, نہیں سمجھتی نتیجے تک پہنچاتے ہیں حسین. ہاں 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 سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرا بیٹا آئے گا کربلا کی خاک پر پہنچ کر کے بتائے گا کون حق ہے کون باطل ہے. سجدے کس کے سچے ہیں کس کے جھوٹے ہیں, سجدوں سے حق معلوم نہیں ہوتا, وہی کو دیکھنے سے حق معلوم ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آخری صف تک سب مل کر کے درود سے خوشبو پھیلائیے انشاءاللہ. اللہ چار چیزیں سیکولرزم سے بچنے کے لیے, چار چیزیں. نمبر 1, حسن و قبح عقلی. کل میں نے یہاں پر چھوڑا تھا, حسن و قبح عقلی, عقل برائی, یعنی انسان یہ برا ہے یہ اچھا. کہاں سے بولتا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے سے. ریزننگ آف ورچوز اینڈ وائسز. حسن و قبح, حسن کہتے ہیں اچھی چیزیں, قبح کہتے ہیں بری چیز. اچھی اور بری چیزوں کو تمیز کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقل ہے. لیکن سیکولر دنیا میں جب وہاں تک پہنچتے ہیں ان کے پاس وہ چیز بری نہیں ہے جو آپ کے پاس بری ہے. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں. کل میں نے صرف ایک اشارہ کیا تو ایک ہنگامہ مچ گیا. جی ممبر سے کیا, ارے ممبر سے کیا کہنا, ممبر سے اگر کھولوں تو قرآن میں حضرت لوط کے پورے زمانے کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, لوطی قصے بھی ہیں. اب قرآن کو برا کہہ کے بتاؤ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کس کو بیوقوف بناتے ہو, کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ بچے کے فیٹس کی ڈیولپمنٹ نطفہ کہا ہے قرآن نے. لفظ نطفہ کا استعمال کئی جگہ استعمال ہوا ہے, قرآن ہے. دھوکہ مت دو, اپنے آپ کو مت دھوکہ دو, دین کو مت دھوکہ دو, مومنین کو مت دھوکہ. خدا سے ڈرو, جواب دینا ہے. قلم میں جو لکھتے ہو اس کو جواب دینا ہے, پھیلاتے ہو اس کو جواب دینا ہے. میں تو الحمدللہ آرام سے چلے جاؤں گا ان کے گرد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نہیں, ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد, درود پڑھیے. اللہ reasoning of virtues and vices. حسن و قبح عقلی, یعنی انسان یہ برا ہے یہ اچھا کہاں سے کہتا ہے؟ عقل کے ذریعے سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عقل رکھنے والے وہ سب کر رہے ہیں جو عقلی نہیں ہے. مثلا سیکولر دنیا, مثال دیتا ہوں فرانس کی, جہاں پر گھر میں آپ مجلس نہیں کر سکتے. ہمارے داماد رہتے ہیں وہاں پر ایز اے پروفیسر ایرو اسپیس انجینئرنگ. وہ نئے نئے گئے تھے, 2-4 مومنین کو جمع کر کے مجلس کیا. چھٹی مجلس کے وقت گھر سے آئیں, گھر والے ہنگامہ مچایا, یو کین ناٹ ڈو دس, تم نہیں کر سکتے یہاں مجلس. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کہ یہ ریلیجیس چیز ہے. تمہاری عقلوں کو کیا ہوا؟ شراب کی پارٹی چل سکتی ہے, یہ چند لوگ اپنے مذہب کی بات نہیں کر سکتے. حسن و قبح عقلی, تو معلوم ہوا عقل بھی وہاں پر معوف ہو جاتی ہے جب پردے ڈال دیے جاتے ہیں, جب اسکرینز آ جاتے ہیں. اسی لیے لازمی ہے کہ ہم کو دلیل کے لیے وہ خط تک پہنچنا ہے جہاں سے عقل سے آگے بات ہو. عقل سے بات آگے بات ہے وہ وہی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں, جس کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کہتے ہیں. ان اقوال کی طرف توجہ کرنا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں حقائق دین کیا ہے. نوجوان اچھی طرح سے سمجھو. حسن و قبح عقلی. نمبر 2, قلمرو دین, دین کی حکومت.
قلم رو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے مگر بہت کم، وہ لوگ جو گاڑی اردو جاننے والے وہی جانتے ہیں. قلم رو کے معنی حکومت، ڈومین آف ریلیجن. دوسری چیز. تیسری چیز عقل و دین. عقل و دین، میں نے ایک اشرا پورا پڑھ دیا یہاں پر، دین اور عقل. حدیث میں ہے کل ما جو چیز حکم بہ العقل حکم بہ شرع. بلکہ حدیث نہیں، بلکہ یہ ہمارے پاس کا کلیہ ہے، ہمارے فقہ کا کلیہ ہے. کل ما حکم بہ العقل حکم بہ شرع. جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے شریعت بھی اسی کا حکم دیتی ہے. جو چیز شریعت کا حکم دیتی ہے، شریعت حکم دیتی ہے، وہ بھی عقلی ہے. عقل اور مذہب. اس کے بعد علم اخلاق، مورل سائنس، یہ 4 چیزیں. اور کل پرسوں آگے بڑھ کر کے ہمیں 4 چیزوں کو سیکولر دنیا اور ہماری دنیا سے بانٹنے کے لیے کام کریں گے. آپ سب مل کر کے ساتھ دیں. دین کو وہاں سے لیجئے جو منبع دین ہے، وہاں سے نہیں. میں نے پہلی ایک مجلس میں بیان کیا تھا، یہاں پہ استقبالیہ مجلس ایک جگہ باب العلم میں ہوئی تھی، اور ایک مثال دیا تھا. وہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے مثال بہترین مثال ہے. یہ تبلیغ کے سلسلے میں خدمت گزاری کا موقع ملتا ہے، سال میں 5-6 مہینے ادھر ادھر جاتے ہیں. خدا انشاءاللہ قبول کرے. 2-3 سال پہلے ہم کشمیر سری نگر گئے تھے، 8-10 دن کا پروگرام. ایک دن انہوں نے کہا مولانا آج بریک، ہم جائیں گے ذرا سا سائٹ سینگ کے لیے. کشمیر بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں بھی کشمیر جائیے، بہت خوبصورت ہے. انڈیا کے کشمیر کے لیے کہا جاتا، سری نگر کے لیے. کسی ایرانی نے کہا تھا اگر جنت در زمین است ہمین است ہمین است ہمین است. اگر جنت زمین میں ہے تو یہی ہے. اتنی خوبصورت جگہ. ایک جھیل کے کنارے لے جایا گیا ہمیں، اتنی خوبصورت جھیل، دودھ کی مانند پانی آ رہا تھا، اور ہم محظوظ ہو رہے تھے. طبیعت چاہ رہی تھی کہ گھنٹوں گزارے ہوں. اور دونوں طرف مکانات بنے ہوئے ہیں جن کو گیسٹ ہوم کہتے ہیں. لوگ کرائے پہ دیتے ہیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں. میری نگاہ اتفاق سے ایسی جگہ پڑی کہ ایک صاحب بیک یارڈ سے آ کر کے اپنے گھر کا کچرا اس بہتی ہوئی پاک و صاف جھیل میں ڈال دیا. معافی چاہتا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں زیادہ تر. کچرا گھر سے باہر ڈالنا کمال نہیں ہے، کچرے کو جس مقام پہ ڈالنا توجہ کر، اس کے مقام پہ ڈالنا ذمہ داری ہے. اس لیے کہ پوری ایٹماسفیئر کی ذمہ داری ہمارے گردنوں پر ہے، جواب دینا ہے ہم کو. وہ اتنا مجھے ایفیکٹو رہا، آج میں بیان کر رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے کہ بہترین جھیل چل رہی ہے اور اس میں کچرا ڈالا گیا، کوڑا ڈالا گیا. اب یہاں جیسے ڈالا گیا، یہاں سے کیا پانی جا رہا ہے، وہاں تک تو صاف تھا. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پلوٹیڈ. آگے مثال سمجھ میں. اسلام بھی ایک پاک و صاف جھیل ہے. اس میں ہر ایک نے اپنا کچرا ڈالا. خطیب نے خطابت کا کچرا ڈالا، جہل نے جہالت کا کچرا ڈالا، عصبانیت نے عصبیت کا کچرا ڈالا. اس کچرے کے بھرے ہوئے پانی کو کیسے بچائیں، کہاں سے حقیقت لیں؟ کہ اسی لیے سرکار نے کہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فاؤنٹین ہیڈ پہ چلے جاؤ، کچرا نہیں ہے، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس منبع پہ چلے جاؤ، اس مرکز پہ چلے جاؤ، وہاں پر کوئی کچرا نہیں ہے. قرآن پہ چلے جاؤ، قرآن کے ساتھ معصومین علیہ السلام کے اقوال پہ جاؤ. ایک ایجپشین عالم یوٹیوب میں مولو، ایجپٹ میں اب تقریباً کئی علماء مکتب اہل بیت کو قبول کر رہے ہیں. الحمدللہ حق یہاں سے بہت جلدی ظاہر ہوگا انشاءاللہ. آج عربوں میں جس طرح سے شیعت پھیل رہی ہے کہیں اور نہیں پھیل رہی ہے. یہاں پر جو ہم لوگ یہاں بہت متعصب ہیں، یہاں پر آسانی سے کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن جو اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے جب دیکھتا ہے حقائق کو، ایک عربی عالم، ایجپشن عالم ایک آیت پہ رک کے سورہ بقرہ کی، فَتَلَقَّ آدَمُ رَبَّهُ
فتلقى آدم ربه فتاب علیہ، توبہ کیا آدم نے کیونکہ گناہ کیا تھا. گناہ نہیں ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں ترک اولا، مگر اس منزل پہ جانے والا سمجھتا ہے کہ گناہ ہے. ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطايانا لنكونن من الخاسرین. مالک ہم نے گناہ کیا، غلط کیا. you should never have done. ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا. 40 سال آدم نے گریہ کی. اب سمجھ میں آتا ہے عصمت کی نگاہ میں ایک چھوٹی سی چیز کتنی بڑی ہے. گناہ کو کبھی ایزی مت لو. اسی لیے میں کہا گیا کہ گناہ کو یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہو، یہ دیکھو کس بڑے پروردگار کے سامنے کر رہے ہیں، کس بزرگ کے سامنے کر رہے ہیں. تو گناہ محسوس کرنے والے کے لیے بہت بڑا گناہ. فتلقى آدم ربه، تلقى القا کیا آدم کے دل میں ان کے رب نے. القا کیا یعنی وحی کی. بکلمات، چند کلموں کے ذریعے. فتاب علیہ، اس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا. یہ کہتا ہے یہ آیت مجھے پریشان کر رہی تھی، یہ کلمات کیا ہیں، یہ کلمات کیا ہیں، یہ کلمات کیا ہیں جس کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. 40 سال روئے زمین پہ آنے کے بعد جبرائیل آئے، 4000 سال بھی روتے رہو تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. آدم نے کہا خدا تائب ہے، خدا تواب ہے، خدا توبہ کو قبول کرتا ہے. مالک ہاں یقیناً قبول کرتا، لیکن ذریعہ بھی تو ہو، وسیلہ بھی تو ہو. کہا آدم نے کہا اچھا وہ سکھاؤ بھی، کون سے بھی کلمات کو سکھاؤ. کہا الہی انت المحمود بحق محمد وانت العالی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین. جیسے حسین کہا توبہ قبول ہو گئی. دو محرم ہو گئی. آدم کے زبان سے سرکار کا نام چلا، کچھ بھی حسن نہیں ہو، اور آسانی سے کہہ دیا بحق محمد وانت المحمود. بحق علی کہہ دیا زبان سے، رکے نہیں. بحق فاطمہ، بحق الحسن، کچھ بھی نہیں ہوا. بحق الحسین، آدم کا دل دھڑکنے لگا. جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے نام سے میرے آنکھوں سے آنسو. یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے نام سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں لٹ جائے گا. کہاں سے مجلس شروع ہوئی، کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آدم سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں کہاں سے، عرش سے کس وقت تذکرہ ہوا حسین کا، کہاں پہ تذکرہ ہوا، کون کون رویا مجھے پتا نہیں ہے. آدم سے شروع ہوا، اس کے بعد نوح کی کشتی کربلا کے محاذی پہ پہنچی. جیسے ہی پہنچی منجدار میں آئی، نوح کا دل دھڑکا، خدایا یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز آئی یہ کربلا ہے. نو یہ کربلا ہے یا نبی کا نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. حضرت نوح نے بھی شہدائے کربلا پہ درود پڑھا اور قاتلین پہ لعنت پڑی. حضرت ابراہیم فلسطین سے جا رہے تھے حجاز کی طرف، مکے کی طرف، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے اور سر بھی زخمی ہوا. پوچھا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز آئی یہ کربلا ہے، یہ کربلا. اور
حضرت ابراہیم نے بھی گریہ کیا، موسیٰ بھی یہاں سے چلے، موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ مولا امیر المومنین جنگ صفین کے بعد گزرے کربلا کی طرف سے، کچھ دیر کے لیے آرام کیا، اصحاب ساتھ ہیں، اٹھے رونے لگے، بے اتنا گریہ کیا ریش مبارک تر ہو گئی۔ ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے، مولا مٹی کو اٹھاتے جا رہے تھے، تورتے جا رہے تھے، ہوا سے اڑتی جا رہی تھی۔ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میرے بیٹے نے کیا کیا، میرے بیٹے نے کیا کیا۔ چاہنے والے پوچھے مولا کیا بیٹا، کس نے کیا کیا؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں حسین یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی تلوار سے مار رہا ہے، کوئی تبر سے مار رہا ہے، کوئی پتھر میں۔ مولا علی آج وہ وارث پہنچ رہا ہے جو آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے۔ تاریخ کہتی کہ گھوڑا رکا، امام نے ایک نے 7 گھوڑے بدلے۔ عباس ذرا سجاؤ، قریے والوں کو بلاؤ، قریب کے قریہ آئیں، کچھ عورتیں بھی آئیں، کچھ بچے بھی آئے، کچھ بزرگ بھی آئے، معلوم ہوا نواسہ رسول آیا ہے۔ مولا نے سلام کیا، بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں، غازریہ۔ مولا نے کہا اللہ اسم آخر، اللہ اسم آخر، کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو شت فرات بھی کہتے ہیں۔ پھر مولا نے پوچھا اللہ اسم آخر، کسی نے کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پوچھا مولا نے اللہ اسم آخر، ایک بوڑھا جس نے کمر کو کس رکھا تھا اس نے کمر کو سیدھا کیا، مولا اجازت دیجئے ہمارے بزرگوں سے ایک نام میں نے اور بھی سنا ہے، اس کو کربلا بھی ہاں ہونا رحال ہونا، بس یہیں پر ہوگا، یہیں پر قیام ہوگا، یہیں رہیں گے۔ زینب نے اپنے عباس سے کہا عباس بلا میرے ماجائے کو بلا جاؤ، جلدی آئیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا زینب آپ ماجائے جلد سے جلد یہاں سے چلو۔ کہا کیوں کیا ہے؟ کہا نہ جب سے میں آئی ہوں میرا دل سکون نہیں۔ مولا نے فرمایا ہاں ہونا رحال ہونا، یہیں پر ہم رہیں گے، یہیں بس آئیں گے۔ کس کی زمین ہے؟ مولا آپ کی خدمت میں۔ نہ قیمت بتاؤ، کس کی زمین ہے؟ مالکان کو بتاؤ۔ قیمت طے ہوئی، قیمت دے دی گئی، پرچے لکھے گئے، ڈاکیومنٹ تیار ہوئے، سب تیار ہونے کے بعد مولا نے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے بعد ہاتھ میں دیا، اب میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، اب یہ تمہارے واپس ہے، صرف ایک شرط پر، جب ہم شہید ہو جائیں ہمیں یہاں دفن کر دینا، اور اگر ہمارا کوئی چاہنے والا زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک کھانا پانے کے لیے مولا جو جاتا ہے سب یہ کہتے ہیں سب کو کھانا
ہمارے پاس بھی طریقہ یہی ہے، ہر ایک کے پاس یہی ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کے سائے کو سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ ہر بزرگ جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ جانا تو ہے لیکن بچے مٹی ڈال دیں، بچے دفن کر دے، بچے کاندھا پہنا دے۔ ہر ایک کے دل میں تمنا یہی ہوتی ہے۔ سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اس کے دل میں بھی یہی تمنا۔ جناب زینب کہتی ہے جب میری سواری بھائی کے پامان لاش کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی اب اس کی روح پرواز کر جائے گی، اب یہ مر جائے گا۔ میں نے اونٹ سے گرایا، سینے سے لگا، بیٹا گھبرانا نہیں، یہاں پر قبریں بنیں گی، یہاں پر زائرین زیارت کے لیے آئیں گے۔ کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں، جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ ماتم حسین یا حسین۔